اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف علیہ السلام مکی دور کی سورہ ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہود نے مشرکین مکہ کے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ تو سب فلسطین کے شام کے رہنے والے تھے، تو حضرت موسیٰ یہ مصر میں کیسے آ گئے اور وہاں سے پھر انہوں نے دریا عبور کیا، تو مصر میں آنے کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ لوگ شام کے وقت میں جب فارغ ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو قصے سنایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نہایت ہی حسین قصہ بیان کر دیا کہ جس میں عام قصوں کی دروغ گوئی نہیں ہے، یاوہ گوئی نہیں ہے، اور بڑی حکمتوں نصیحتوں سے بھرپور یہ قصہ ہے، نہایت ہی حسین قصہ۔ گزشتہ سورہ ہود تھی۔ سورہ ہود میں استغفار اور استقامت کا ذکر ہے۔ سورہ یوسف علیہ السلام میں بھی استقامت اور استغفار کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کردار استقامت اور صبر کا نمونہ ہے، اور بھائیوں کی خطاؤں سے معافی استغفار کی تاثیر کی عمدہ مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو معاف فرمایا۔ سورہ یوسف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی مخالفت حسد کی بنا پر ہے۔ مشرکین مکہ جو آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ آپ کی مخالفت حسد کی بنا پر کر رہے ہیں، اور حسد بہت کچھ کرواتا ہے، گھبرائیے نہیں۔ ایک دن یہ بھی برادران یوسف کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ بات ایسی ہی ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر سب وہ سامنے کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہی بات کہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ ارشاد ہے کہ الف لام را، یہ ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس صورت میں ابانت کا، وضاحت کا پہلو غالب ہے، اور اس میں قرآن مجید کی حقانیت بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو۔ معلوم ہوا کہ تبلیغ اس زبان میں ہونی چاہیے جسے مخاطبین سمجھتے ہوں، یا ترجمے سے سمجھایا جائے۔ ہم آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرتے ہیں نہایت حسین پیرائے میں۔ اللہ جل شانہ نے اس قصے کو احسن القصص، نہایت حسین قصہ قرار دیا۔ بیان کرنے والا خالق حسن ہے، اور جس کا قصہ ہے وہ پیکر حسن، اور جن پر نازل ہو رہا ہے وہ مظہر حسن ہے، اور جس زبان میں نازل ہو رہا ہے وہ حامل حسن ہے، تو پھر یہ قصہ احسن کیوں نہ ہوگا؟ آغاز اس قصے کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے ہوتا ہے۔ اس قصے میں 4 خواب مذکور ہیں۔ یہ پہلا خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں دیکھا، اور اپنے ابا جان کو بتایا کہ میں دیکھتا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ 11 ستارے، یہ 12 بھائی تھے، تو حضرت یوسف کے علاوہ 11 بھائی، 11 ستارے اور سورج چاند ماں باپ ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ حضرت یعقوب بہت دانا و بینا پیغمبر تھے،
فرمایا کہ پیارے بیٹے اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ سمجھتے تھے آخر اولاد تھی، سب کی طبیعتوں کو سمجھتے تھے، تو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی خاص کوئی بات وہ کسی کے سامنے بلا وجہ بیان نہیں کرنی چاہیے، اپنی حاجت کا بھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اور بچوں کے لیے بھی اس میں ایک اسوہ ہے کہ بچوں کو اپنی سب باتیں ماں باپ کو بتانی چاہیے، بجائے شرمایا جائے یا حجاب رکھا جائے، نہیں، دوستوں کو بتانے کے بجائے اپنے ماں باپ کو ہر چیز بتانی چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اپنے ابا جان یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا، اور حضرت یعقوب نے فرمایا کہ تیرا رب یوں ہی تجھے منتخب فرما رہا ہے اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا، سخن فہمی، خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تجھے عطا فرما رہا ہے، اور تجھ پر آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پورا فرمائے گا، جیسا کہ تیرے ماں باپ پر اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو پورا فرمایا تھا۔ یہ خواب اور اس کا واقعہ یہ ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جن لوگوں نے سوال کیے تھے تو ان کے لیے بڑی اس میں عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے ابا کو بڑے ہی پیارے تھے، اور دوسرے بھائی وہ عمر میں بڑے تھے، کام کاج کرتے تھے، تو دل میں حسد پیدا ہوا کہ کام سب ہم کریں، بڑے ہم ہیں، لیکن ابا یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ دور رس نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ان میں نور نبوت چمک رہا ہے، وہ اس لیے ان سے پیار کرتے تھے، اور خوبصورت بھی حضرت یوسف بہت زیادہ تھے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی یعنی بنیامین جو ان کے حقیقی بھائی تھے، باقی جو 10 بھائی ہیں وہ ان کے علاتی یعنی پدری بھائی ہیں، تو کہنے لگے کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ کبھی فرط محبت، یہ بھی حسد کا سبب بن جاتی ہے کہ ان سے ابا زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے پیار نہیں کرتے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ یقیناً ہمارے ابا کی مت ماری گئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سے زیادہ پیار کرتے کہ ہم کام کرتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ ابا کی محبت اپنی طرف، ابا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کریں؟ یوسف کو قتل کر دیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، قتل بہت بڑا جرم ہے، ایسا کرو کہ کسی دور سرزمین میں ان کو پھینک آؤ۔ اب جب یوسف سامنے نہیں ہوں گے تو ابا جان کی پوری توجہ تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم ایک شریف اور نیک بن کر رہنا، پاک صاف ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ انہیں کسی گمنام اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اندھا کنواں جس میں پانی تقریباً خشک ہو چکا ہو اور لوگ اس سے پانی نہ بھرتے ہوں، تو اس کنویں میں ڈال دو، آتا جاتا کوئی مسافر انہیں نکال لے گا، اگر تم نے کرنا ہے تو بس یہ کام کر لو، نکال کر لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہم قتل کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اب دیکھیے کس طرح سے اپنی یہ سازش کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، آخر ہم بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو ہم سے زیادہ خیر خواہ کون ہوگا؟ یہ سازشیں بالکل اسی طرح پہ ہوتی ہیں، کہا کچھ جاتا ہے اور مقصود کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے اسی طرح پر سازشیں کی تھیں۔ یوسف کو آپ ہمارے ساتھ کل بھیجیے، ہم نے کل جانا ہے جنگل میں باہر، اور وہاں یوسف بھی ہمارے ساتھ چلے، چونکہ حضرت یوسف عام طور پہ ساتھ نہیں جاتے تھے، تو دیکھو یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سست ہو جائے گا، کاہل ہو جائے گا، تو ہمارے ساتھ چلے، وہاں خوب کھائے پیے کھیلے، جی تو اعضاء اس کے مضبوط رہیں گے، توانا رہیں گے۔
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابا جان نے کہا مجھے دھڑکا ہے اس بات کا، مجھے یہ بات غمگین کر رہی ہے، یہ تصور غمگین کر رہا ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے۔ یعنی حضرت یوسف ذرا سی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے، تو مجھے یہ خیال کہ تم اسے لے جاؤ گے، اس سے مجھے دکھ ہو رہا ہے، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اپنے کام میں مصروف ہو، اس سے غافل ہو اور بھیڑیا آ کر کھا جائے۔ وہاں جنگل میں، اس جنگل میں بھیڑیے زیادہ ہوتے تھے۔ کہنے لگے ابا جان کمال ہو گیا، ہم جیسے قوی ہیکل طاقتور بھائیوں کے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، انا اذا لخاسرون، ہم تو بڑے نکمے ہوئے، ہم تو خسارہ اٹھائے جائیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا بھائی بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت یعقوب ابا جان کو بہت کچھ انہوں نے یہ باتیں کہیں، آخر وہ راضی ہو گئے۔ جب یوسف کو لے گئے، اب وہاں جا کر کھیلنا تو مقصد تھا نہیں، مقصد تو ان کا یوسف سے جان چھڑانا تھا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ یوسف کو گمنام کنویں میں گرا دیں۔ اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام سب کچھ سن رہے ہیں کہ 10 بھائی میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ کے لائے تھے میرے ساتھ، کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ جل شانہ کہ ان کے دل کی کیفیت کو بیان نہیں فرما رہا۔ یہ بھائیوں کی سنگ دلی دیکھ کر چشم فلک اشکبار تھی، زمین کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، اور یہ اتنا دردناک منظر تھا کہ اس کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ غالباً اسی لیے اللہ جل شانہ نے یہاں شرط تو ذکر فرمائی ہے لیکن جزا ذکر نہیں فرمائی، بس اتنی بات ذکر کر دی کہ انہوں نے طے کر لیا کہ اب ہم نے کنویں میں ڈالنا ہے۔ جب وہ ڈالا گیا، کنویں میں گرا دیا گیا، تو اللہ نے تسلی دی، فرشتہ آ گیا، وحی ہو گئی کہ آپ اس بات کی انہیں خبر دیں گے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس بات کی انہیں خبر دیں گے، اور اس وقت انہیں علم نہیں ہوگا کہ تم کون ہو۔ یعنی یہ بات فرمانا کہ آپ اس بات کی خبر دیں گے، یہ ان کی زندگی کی حفاظت کی خبر تھی کہ آپ زندہ رہیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس بات کی آپ انہیں خبر دیں گے۔ رات اندھیرا ہو گیا تو اپنے ابا جان کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے ابا جان ہم گئے، ہم ریس لگا رہے تھے، اور یوسف کو سامان کے پاس ہم نے بٹھایا، بس جب ہم واپس آئے تو دیکھا بھیڑیا ان کو کھا چکا تھا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ یہ دیکھیے یوسف کا قمیص، یوسف کی قمیص ہم ساتھ لائے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی جانور ذبح کر کے خون بھی لگا دیا تھا۔ یہ خون آلود قمیص آپ کے سامنے موجود ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ابا جان نے قمیص پہ نظر ڈالی اور دیکھا کہ میرے یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، لیکن اس قمیص پر ذرا سی خراش نہیں لگی ہوئی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قمیص کو کچھ نہیں ہوا، کہیں سے پھٹی نہیں ہے، اور میرے یوسف کو اندر سے صحیح سالم نکال کر بھیڑیا کھا گیا۔ کہا کچھ نہیں، بس اتنی بات کہی، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری من گھڑت بات ہے، یہ تمہاری من گھڑت بات ہے۔ فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ صبر جمیل یعنی نہ شکوہ ہے نہ انتقام ہے۔ شکوہ کریں تو کس سے کریں، اور انتقام لیں تو کس سے لیں، وہ بھی تو بیٹے ہی ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ اگر ایک ہاتھ کٹ جائے، اب انتقام لیا جائے تو کیا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیں؟ تو فرمایا کہ بس میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف کنویں میں ہیں،
ایک قافلہ وہاں سے گزرا، یہ مدین سے مصر جا رہا تھا، اس زمانے میں یہ تجارتی راہ یہی تھی، اور اسی راہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے تھے، تو یہ مدین سے مصر جا رہا تھا قافلہ۔ انہوں نے ایک پانی بھرنے والا بھیجا کہ جاؤ یہ کنواں نظر آ رہا ہے وہاں سے پانی بھر لے آؤ، تو اس نے اپنا ڈول اندر ڈالا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے، تیسرے دن یہ آدمی آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور میں 3 دن رہے تھے۔ قرآن اشارات کرتا جا رہا ان واقعات میں۔ تو اس نے ڈول ڈالا، حضرت یوسف ابھی بچے ہی تو تھے، تو وہ ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس نے ڈول کھینچا، جب باہر آئے تو ڈول میں حضرت یوسف ہیں، تو وہ بڑا خوش ہوا، واہ 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 واہ، یہ تو ایک لڑکا ہمارے ہاتھ آ گیا، اتنا خوبصورت لڑکا، یہ خوب بکے گا، اچھی قیمت پہ بکے گا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ایک تجارت کا سامان سمجھ کر اسے اپنے پاس چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ ان بھائیوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے نکال لیا، فلاں قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، تو یوسف کو نکال لیا۔ اب یہ وہاں پر گئے اور جا کر کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے۔ اب دیکھیے کتنی سنگ دلی ہے، یہ ہمارا غلام ہے، اسے بھاگنے کی عادت ہے، تو اسے اچھے خیال سے اپنے پاس رکھنا، اور ہمیں اس کی قیمت بھی دو۔ تو انہوں نے بہت معمولی قیمت پر چند دراہم کے عوض اپنے بھائی کو بیچ دیا، پہلے کنویں میں گرایا اور پھر بیچ دیا، اور وہ بھی معمولی، چونکہ مقصد تو یہ تھا کہ ہماری جان چھوٹ جائے، اور وہ اس سے بیزار تھے۔ اب ایک اور حصہ اس واقعے کا شروع ہو رہا ہے۔ وہ قافلہ مصر گیا، وہاں منڈی لگتی تھی، اور اس میں غلام باندیاں بکا کرتے تھے۔ حضرت یوسف کو بھی کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے۔ تو وہاں عزیز مصر، یعنی مصر کا بڑا وزیر اعظم، وہ وہاں پر آیا، بیوی اس کے ساتھ تھی، تو انہوں نے انہیں خرید لیا، یوسف کو خرید لیا، اور وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ ہو، دیکھنا اسے آبرو سے رکھنا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے ایک ہونہاری کے، ایک ذہانت اور فطانت، اور جو مستقبل کی نبوت تھی وہ نور ٹپک رہا تھا۔ کہا کہ اسے آبرو سے رکھنا، یعنی غلاموں جیسا سلوک اس سے نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے اس ملک میں یوسف کے پاؤں جمائے۔ ہم ایک خاص مقصد کے لیے یوسف کو تیار کر رہے تھے، مستقبل میں ہم کچھ کام لینا چاہتے تھے، تو اس کام کے لیے ہم یوسف کی ٹریننگ کر رہے تھے۔ اس طرح ہم نے اس ملک میں یوسف علیہ السلام کے پاؤں جمائے، اور یہ بھی کہ ہم اسے باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم، وہ ہم انہیں دینا چاہتے تھے، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی شامل ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے۔ یعنی دنیا میں لوگ کئی فیصلے کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ پورا نہیں کروا سکتے، لیکن اللہ اپنے امر پر جو فیصلہ کر دے اس پہ غالب ہے، اسے پورا کروا کے رہتا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ اب یہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا کہ ہم نے یوسف سے کام لینا ہے، تو دیکھیے کس طرح سے اللہ اپنے اس منصوبے کو پورا فرما رہا ہے۔ حضرت یوسف محل میں چلے گئے، اور جیسا گزرا بڑی عزت کے ساتھ انہیں رکھا گیا، اور وہیں پر وہ جوان ہوئے۔ فرمایا کہ جب بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، جو اللہ پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے، اور یوں ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اب ایک آزمائش شروع ہو گئی، پہلے کنویں کی آزمائش تھی، منڈی میں بکنے کی آزمائش تھی، اب ایک اور آزمائش، یہ نفس کے بارے میں نفسانی آزمائش آ گئی
جس کے گھر میں تھے وہ مالکن عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا یا زلیخا دونوں طرح سے بولا جاتا ہے، وہ فریفتہ ہو گئی۔ ان کی جوانی کے بعد وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں پھسلانے لگی۔ بس ایک دن موقع ملا، حضرت یوسف کو تنہائی میں اس نے بلا لیا اور سب دروازے کمرے کے بند کر دیے اور کہا کہ ہئی تلک، بس اب آ جاؤ، بس اب آ جاؤ۔ ذرا سوچئے کہ ایک طرف ابھی کنوارا پن اور بھرپور جوانی ہے، پھر احسان مندی بھی ہے کہ ان کے گھر میں رہتے ہیں، انہوں نے خریدا ہے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، احسان مند ہیں، اور دوسری طرف سراپا رعنائی اور پھر تنہائی، اور صرف دعوت گناہ ہی نہیں بلکہ اصرار ہے، دھمکی ہے۔ یہ ایسے حالات ہیں جو زہد کی چٹانوں کو بھی پاش پاش کر دیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام جو احسان اور اخلاص سے آراستہ تھے اور نور تقوی سے منور تھے، انہوں نے ایک ہی لفظ کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور تمام شیطانی پھندے توڑ دیے۔ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، تو کیا میں ان سے خیانت کروں؟ یہ ظلم ہے اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، بیگم نے، زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، وہ تو تلی ہوئی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، برہان، دلیل اور حجت وہ ان کے سامنے آئی۔ مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں، اچھی تعویل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، کوئی فرشتہ حضرت یعقوب کی شکل میں، ابا جان کی شکل میں سامنے آ گیا اور ایسے انگلی دانتوں میں دبا کر کھڑا ہے، تو وہ ابا جان کو جب وہاں پہ دیکھا تو سب خیالات دل سے محو ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یوسف بھی جھک جاتے، ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ اسی طرح ہم ان سے برائی کو اور بے حیائی کو پھیر رہے تھے۔ بس یہ دیکھیے پیغمبر کی شان ہوتی ہے، چونکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیتا ہے، ان کے قریب تک نہیں آنے پاتی۔ یہاں یہ مقام، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قیامت کے روز اگر کوئی حالات سے مجبور ہو کر گناہ کا عذر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لاؤ میرے یوسف کو، لاؤ میرے یوسف کو، لاؤ۔ میرے یوسف سے بڑھ کر بھی کوئی مجبور ہوا، لیکن اگر میری محبت کسی کے دل میں ہو اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے اور جواب دینے کا احساس اور فکر کسی کے دل میں ہو تو انسان ہر حال میں گناہ سے بچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ یوسف ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ واستبق الباب، اب دونوں دروازے کی طرف بھاگے باہر نکلنے کے لیے۔ یوسف آگے تھے، زلیخا پیچھے پیچھے، تو زلیخا نے پیچھے سے قمیص پکڑی اور وہ بھاگ رہے تھے تو قمیص چر گئی، قمیص کو پھاڑ دیا، قمیص چر گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا مالک کھڑا ہوا ہے، وہی وزیر و مالک، وہ کھڑا ہوا ہے، عزیز مصر۔ اب یہ منظر ایسا تھا کہ سب بات سمجھ میں آ رہی تھی، یوسف ہیں اور پیچھے زلیخا اس کی بیوی بھاگ رہی ہے، لیکن وہ بڑی تیز تھی، فوراً اس نے بات پلٹائی، کہنے لگی کہ جو تیرے گھر پر ہاتھ ڈالے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، جو تیرے گھر پہ ہاتھ ڈالے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزا بس یہی ہے کہ قید کیا جائے یا سخت ترین عذاب دیا جائے۔ خود ہی سزا بھی بیان کر دی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اس نے مجھے پھسلایا، اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی، پھانسنے کی کوشش کی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ انہی کے عورت کے خاندان میں سے
ایک گواہ نے گواہی دی۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ شیر خوار بچہ تھا، وہ بول اٹھا، یا یہ ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی تھا، کوئی بھی تھا، بہرحال وہ حالات کو جب دیکھا تو اس نے گواہی دی اور کہا کہ دیکھو، قرائن سے دیکھو، اس معاملے کو قرائن سے، علامات سے پہچانو۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی، یوسف جھوٹا، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ اس قرینے سے دیکھو کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ جب دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر نے کہا یہ تمہارا مکر و فریب ہے اور تم عورتوں کا مکر بڑا ہوتا ہے۔ اب کیا کہتا؟ یوسف درگزر کرو، چھوڑ دو، نظر انداز کرو اسے، اور بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یعنی یوسف سے معذرت کرو، یہ اللہ سے اگر وہ مانتے تھے تو اللہ سے معافی مانگو۔ اب یقیناً خطا تیری، خطا وہ تیری ہے، غلطی تیری ہے، یوسف پاک ہے۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اب اس بات کا چرچا شروع ہو گیا۔ وہاں مصر کی عورتیں، ظاہر ہے کہ اپر کلاس کی عورتیں تھیں، کلب کی ممبران تھیں، اب وہ بیٹھتی ہیں، آپس میں باتیں کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے اور اس کی محبت میں مری جا رہی ہے، بڑی ہی بدذوق ہے، بڑی بدذوق ہے، دیکھو غلام پر ڈورے ڈالتی ہے۔ لیکن فلما سمعت بمکرہن، جب اس زلیخا نے ان کے مکر کو سنا، ان عورتوں کے مکر کو سنا، یہ مکر کا لفظ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اس لیے وہ کہہ تو یہ رہی تھیں کہ وہ مری جا رہی ہے اور بڑی بدذوق ہے، لیکن خود نادیدہ طور پر انجانب وہ خود یوسف کی محبت میں مبتلا ہو رہی تھیں اور چاہتی تھیں کہ یوسف ہمارے قبضے میں آ جائے۔ جب تو اس بات کو کہ دل میں کچھ اور ہے، کہہ کچھ اور رہی ہیں، جب زلیخا نے یہ بات سنی، ان کے مکر کو سنا، تو پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک ہائی ٹی پارٹی کا انتظام کیا۔ ہر ایک کے سامنے ایک چھری رکھ دی۔ اب وہ پھل کاٹ کے کھانے تھے، یا کوئی کیک ہوگا اس کو کاٹنا ہوگا، اور جب وہ کاٹنے لگیں یوسف سے کہا کہ باہر آؤ، ادھر آؤ۔ یوسف علیہ السلام آ گئے اور اس شان سے آئے کہ نظر جھکی ہوئی ہے اور مصر کا پورا حسن جمع ہے، لیکن نظر جھکی ہے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اور وہاں سے وہ گزرے۔ جب ان عورتوں نے دیکھا تو مبہوت ہو گئیں، اتنا حسین، اور بے خودی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے چھری سے، بجائے پھل یا کیک کاٹنے کے اپنے ہاتھ پر چھری چل گئی۔ کہنے لگیں حاشا للہ، حاشا للہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے۔ یعنی مصر کا سارا حسن یہاں پہ جمع، اگر کوئی انسان ہوتا ممکن نہیں تھا کہ وہ پھسل نہ جاتا، اور یہ ہے کہ اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور چلا گیا یہاں سے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس پر اب موقع ملا، زلیخا کو موقع ملا، کہنے لگی یہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، مجھے تم تانے دے رہی تھی، یہ وہی تو ہے۔ میرا صبر دیکھو کہ میں یہ یہاں موجود ہوتا ہے اور میں یہاں رہتی ہوں، آخر میں برداشت کر رہی ہوں، تم نے تو ایک جھلک دیکھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یہی تو ہے کہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی۔ ہاں، میں نے اس پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن فاستعصم، اس نے اپنا آپ مجھ سے بچائے رکھا، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو قید کیا جائے گا اور ذلیل ہو کر رہے گا۔ اب یہ بات پھیل گئی اور پھیل گئی، اور ممکن ہے کہ ان عورتوں میں سے کئیوں نے یوسف علیہ السلام سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو، قرائن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ باتیں بڑھتی چلی گئیں، اب دیکھیے یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار
جس کام کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں. دیکھیے صیغہ جمع استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہ قرینہ ہے کہ صرف زلیخا ہی نہیں بلکہ سبھی ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھیں، کہ جس بات کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے مجھے قید زیادہ پیاری ہے. یہ ہے کہ جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہو وہ دنیاوی مصیبت جھیل لیتا ہے، اس لیے کہ گناہ کا ارتکاب کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا یہ زیادہ مشکل ہے. تو اے میرے رب، جس بات کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے مجھے قید عزیز تر ہے، اور اگر آپ نے ان کا قید، ان کی چال مجھ سے نہ ہٹائی میں مائل ہو جاؤں گا. اے اللہ، میں بے عقل لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا. یعنی اپنی انتہائی عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، لیکن انبیاء کی عصمت بھی فضل الہی کا نتیجہ ہوتی ہے. جب تک اللہ کا فضل اور اس کا کرم شامل حال نہ ہو اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انبیاء معصوم ہیں فضل الہی سے. اللہ نے دعا قبول فرمائی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ان کا مکر، ان کی چال ان سے پھیر دی، ہٹا دی. یقیناً وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے. اب جب باتیں زیادہ بڑھیں، اب جو بڑے تھے ان کے سامنے یہ بات ان کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ یوسف کو ایک وقت تک، ایک مدت تک قید میں ڈال دیا جائے، جیل خانے میں بھیج دیا جائے. یہ باتیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں، یوسف کو لوگ بھول جائیں، ورنہ ہماری رسوائی ہے اس میں. تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا. اب دیکھیے جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام گئے ہیں تو وہ تو ایک خوشبو کی طرح تھے، اور خوشبو جہاں بھی ہو مہکتی ہے، نور جہاں بھی ہو اجالتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل گئے تو آپ کے علم و حکمت کا اجالا چار سو پھیل گیا اور آپ کے اخلاق کی خوشبو سے ماحول مہک اٹھا. جیل نہ رہی، ایک درسگاہ بن گئی، ایک تربیت گاہ بن گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور بھی گئے. ان میں ایک قیدی بادشاہ کا ساقی تھا، اس کو شراب بنا کر بادشاہ کو شراب فراہم کیا کرتا تھا، اور دوسرا کک تھا، نان بائی، وہ روٹیوں کا، کھانے کا، کچن وغیرہ کا. تو ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی. اس الزام میں دونوں جیل میں تھے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خواب دیکھے اور دونوں اپنا خواب حضرت یوسف سے بیان کرتے ہیں. اب ایک خواب حضرت یوسف کا گزر گیا، دوسرا خواب جو ساقی تھا، شراب پلانے والا، اس نے حضرت یوسف سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں. اور نان بائی نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں، یعنی ٹوکرا ہے جس میں روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، اور اس ٹوکرے سے پرندے وہ روٹیاں اور اٹھا کے کھا رہے ہیں. جناب ہمیں اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائیے. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں آپ بہت نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں، تو آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، کھانا جب کھانے کے خاص وقت ہوتا ہے، جیل میں اب بھی مقرر ہوتا ہے کہ اس وقت کھانا دیا جانا ہے، تو کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر دے دوں گا، لیکن پہلے میری بات سنو. یہ خواب کا علم اللہ نے مجھے تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے. کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر دے دوں گا، لیکن پہلے میری بات سنو. اب دیکھیے جو ہی موقع ملا تو حضرت یوسف تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں اور توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں. سب سے اہم چیز توحید ہے. فرمایا کہ میں نے چھوڑے رکھا ایک ایسی قوم کا دین جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے کافر ہیں، منکر ہیں، اور میں نے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں. یہ جو اپنے دین اسلام کی پیروی ہے
یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا، یہ قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے قیدی بھائیوں، قیدی دوستو، ذرا بتاؤ، عقلی طور پہ سمجھا رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ کئی رب بہتر ہیں، کئی رب، یہ بھی رب ہے، وہ بھی رب ہے، وہ بھی رب ہے، اس کام کے لیے ادھر جاؤ، اس کام کے لیے ادھر جاؤ، فلاں کام کے لیے ادھر جاؤ، تو کئی رب، متفرق رب یہ بہتر ہیں یا اللہ جو واحد ہے اور غالب ہے وہ بہتر ہے؟ ایک ہی رب، ایک ہی خدا وہ بہتر ہے؟ کئی خدا بہتر ہیں، یہ ایک خدا بہتر ہے کہ جس ایک کے در سے سب کچھ مل جائے وہ بہتر، یا تمہیں در بدر ٹھوکرے کھانا یہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو، یہ اسماء ہیں، یہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا نے رکھے ہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یہ نام کیسے ہیں؟ کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ ہماری یہ حاجت پوری کرنے والا ہے، یہ غریب نواز ہے، اور یہ بڑی کرنی والا وہ پیر ہے، اور مختلف طرح کے نام ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو یہ صرف نام ہیں۔ اور وہ لوگ تو بتوں کے نام رکھتے تھے، اور بت جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں، جنہیں خود اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے، اب ان کو کہنا کہ یہ ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، نام رکھا ہوا کہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اللہ نے نہیں کہا کہ ان کے پاس جاؤ، فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے اس کائنات پر، صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ کا حکم ہے عبادت صرف اللہ کی کرو، لا الہ الا اللہ، مسلسل پیغام چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ توحید کی دعوت دے دی۔ اب اس کے بعد کہا کہ میرے قیدی ساتھیوں، تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک یعنی ساقی، وہ اپنی ڈیوٹی پر پھر چلا جائے گا، اس کو رہائی مل جائے گی، وہ جا کر پھر بادشاہ کو شراب بنائے گا اور پلائے گا، لیکن دوسرا اس کو سولی ہوگی، اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، اور مرنے کے بعد اس کے سر کو پرندے نوچیں گے، کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم نے پوچھا اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا۔ یہ اللہ کی طرف سے جو حضرت یوسف کو علم عطا ہوا تھا، اس کی بنا پر یہ کہہ دیا کہ بس یہ تعبیر یوں ہی ہوگی۔ اب ان میں سے جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ اسے رہائی ملے گی، اسے فرمایا اذکرنی عند ربک، کہ دیکھو جب تم رہا ہو کر اپنے مالک کے پاس جانا، بادشاہ کے پاس، تو میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ بھی پڑا ہوا ہے وہاں، وہ جیل میں ڈال کر سب نے بھلا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ذرا بادشاہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کر دینا۔ ایسا ہی ہوا، وہ اس کو رہائی ملی، ڈیوٹی پر چلا گیا، لیکن جیسا لوگوں کی نفسیات ہیں کہ مصیبت کے وقت میں تو یاد رکھتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھی بھول گیا، یوسف کو بھی بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام چند سال مزید اسی جیل میں رہے، یعنی چند دنوں کی بات نہیں، چند سال گزر گئے، وہ اپنے کام میں مگن ہے۔ اب پھر ایک خواب آیا، 3 خواب پہلے گزر گئے، ایک خواب پھر آتا ہے، اور یہ خواب بادشاہ دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام ریان ابن الولید تھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیں ہیں، جیسے گندم کی بال
وہ جو اس کے خوشے ہوتے ہیں، تو 7 سبز بالیں ہیں اور 7 خشک بالیں ہیں، اور وہ خشک بالیں روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے درباریوں میرے خواب کی یہ تعبیر بتاؤ۔ درباریوں نے کہا کہ جناب یہ خیالی خواب ہے، آپ دن میں کچھ سوچتے رہے ہوں گے یا کوئی بینگن وینگن کھا لیے ہوں گے، اس کا اثر ہے دماغ پر، تو یہ خواب آ رہے ہیں، ہم خوابوں کا کچھ علم نہیں رکھتے۔ اب وہ جو ساقی کھڑا ہوا تھا اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد، تو کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیجئے، میں اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ جیل پہنچ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ نالائق تو یہاں سے چلا گیا، کتنے برس گزر گئے، آج اپنے ہی کام کے لیے واپس آیا ہے۔ تو جا کر کہتا ہے کہ یوسف سچے یوسف، یوسف سچے یوسف، افتنا، یہ 2 خواب ہمارے بادشاہ نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں گا تاکہ انہیں پتہ چلے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام صرف تعبیر نہیں دے رہے بلکہ تدبیر بھی بتا رہے ہیں اور بشارت تبشیر بھی دے رہے ہیں۔ کتنے محسن تھے، کتنے صاف دل، کتنے نیک دل، پیغمبر اسی طرح ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ 7 سال، وہ جو 7 موٹی گائیں اور 7 سبز بالیں، یہ 7 سال تو خوب تمہارے ہاں فصل ہوگی، پھل اگیں گے، فصلیں اگیں گی، خوشحالی کے یہ 7 سال ہیں۔ تو ان 7 سالوں میں تم کیا کرو کہ جو بھی فصل اٹھاؤ کچھ اس میں سے کھاؤ تھوڑا سا، باقی ساری فصل خوشوں کے اندر رکھو، سٹوں کے اندر اسے رکھو تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ تدبیر بتا رہے ہیں، اسے اپنے پاس محفوظ رکھو۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو فرمایا کہ یہ جو تم کاٹو تو اسے سٹوں میں رکھو، اس سے ایک بات بھی ہماری زندگی کے لیے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مال اپنے پاس جمع رکھنا چاہیے، یہ توکل کے خلاف نہیں، کچھ نہ کچھ مال اپنے پاس جمع رکھنا چاہیے، اور اگر ملازمت، تجارت، محنت وغیرہ ذرائع معاش میں کسی پر سخت وقت آ پڑے تو بڑی احتیاط اور صبر سے پونجی خرچ کرے، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ فرمایا کہ یہ سٹوں میں تم غلہ وہ رکھو گے، جب 7 سال گزر جائیں گے تو اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، اور جو کچھ تم نے اس وقت جمع کیا ہوگا وہ سب اس میں استعمال ہوگا۔ ہاں بس تھوڑا سا بچ جائے گا جو آئندہ سالوں کے لیے بیج کے طور پر غلہ وہ رہے گا، باقی سب استعمال ہو جائے گا۔ 7 سال خوشحالی کے، 7 سال قحط کے۔ جب یہ 14 سال گزر جائیں گے تو اس کے بعد ایک سال آئے گا کہ جس میں لوگوں کی فریاد سنی جائے گی، اور اس میں لوگ نچوڑیں گے، پھلوں کو نچوڑیں گے، یعنی خوب پھل آئے گا، اس میں جوس ہوگا، لوگ کھائیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ لوگوں کی فریاد سنی جائے گی، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ بارشیں ہوں گی، اور دوسرا معنی ہے کہ ان کی فریاد رسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اچھا، یہ دوسرا معنی زیادہ بہتر لگتا ہے۔ پہلے معنی پر ایک اشکال ہوتا ہے، یہ اشکال چونکہ خود میرے سامنے ہوا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی کہ بارشیں ہوں گی۔ مصر کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں بارشیں نہیں ہوتی، لوگ چھتیں اس طرح کی بناتے ہیں کہ جس میں بارش کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اب بھی یہی حال ہے۔ اس موقع پر تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ بارشیں ہوں گی تو یقیناً بارشیں ہوئی ہوں گی۔ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، موسم نہیں ہے۔ اب گزشتہ سال کی ایک خبر آئی ہے، افسوس کہ میں اپنے پاس نہیں رکھ سکا، آپ میں سے اگر کوئی اسے گوگل کرے تو دیکھ لے گا۔ گزشتہ سال مصر میں بارشیں ہوئی ہیں،
تو یہ معنی بھی درست ہے کہ بارشیں ہوں گی اور خوب فصل ہوگی۔ یہ خواب کی تعبیر اور تدبیر ارشاد فرمائی۔ بادشاہ کو آ کے جب اس ساقی نے یہ بات بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اس ایسا قیمتی آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس لاؤ۔ جب انہیں بلانے کے لیے قاصد پہنچا تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ جاؤ اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کئی برس پہلے، وہ کیا معاملہ ہوا ان کا؟ یقیناً میرا رب ان کے قید اور ان کی چال کو خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلا لیا، پوچھا کہ جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تو کیا وہ کام ہوا، کیسے ہوا، کیا حال تھا؟ اب وقت گزر چکا تھا، کہنے لگیں حاشا للہ، یوسف میں ہمیں کوئی برائی معلوم نہیں، یوسف میں کوئی ذرا برابر برائی ہم نے نہیں پائی۔ اور پھر وہ جو زلیخہ تھی مین کردار، وہ کہنے لگی الآن حس الحق، اب حق کھل کر سامنے آ گیا، حقیقت کھل گئی، میں نے ہی ان پر ڈورے ڈالے تھے، یوسف سچا تھا۔ بڑے دربار میں اقرار کیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ یہ بات جو میں پوچھوا رہا ہوں جیل سے نکلنے سے پہلے، یہ اس لیے ہے کہ عزیز مصر جو میرا مالک تھا یا ہے، وہ جان لے کہ میں نے اس سے کوئی خیانت نہیں کی، اس کی غیر موجودگی میں نے اس سے کوئی خیانت نہیں کی۔ یقیناً اللہ خیانت کاروں کی چال کبھی پوری نہیں کرتا۔ اور یہ جو اصرار کیا، اس سے کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اپنے آپ کو بڑا کوئی اپنی پاکیزگی ظاہر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو کی پاکیزگی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ نفس تو ہے ہی ایسا جو برائی کی طرف انسان کو ترغیب دیتا ہے، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، الا ما رحم ربی، بچتا صرف وہ ہے جس پر میرے رب کی رحمت ہو۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، ہر گناہ سے بچنا اپنے نفس کا کوئی کمال نہیں، اپنے اوپر بھروسہ نہیں، بھروسہ صرف اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے۔ میرا رب غفور ہے، رحیم ہے۔ وہ بات کھل گئی، معاملہ صاف ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس انہیں لے آئیں، استخلصہ لنفسی، میں انہیں اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ حضرت یوسف آ گئے، جب گفتگو کی تو ایسا تھا کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہیں۔ حضرت یوسف کی گفتگو، سبحان اللہ، پیغمبر جنہیں اللہ نے علم و حکمت عطا کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا آج سے آپ ہمارے ہاں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رہیں گے، آپ امین ہیں، آپ بڑے مرتبے والے ہیں، آپ کا خاص مرتبہ، ہم آپ کو بڑا منصب دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، ایسا کیجئے کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یعنی وزیر مالیات کو مجھے، فینانس منسٹر کو مجھے بنا دیجئے، اس لیے کہ یہ علم میں جانتا ہوں۔ جب وہ شاہی محل میں تھے اس وقت بھی یہی معاملات ان کے سپورٹ تھے، تو وہ تربیت ہو چکی تھی ان کی۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں اس ملک میں ہم نے یوسف کے پاؤں جمائے، پہلے پاؤں جمائے شاہی محل میں، اب پاؤں جمائے پورے ملک کے اندر، اور ایسا ہو گیا کہ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں جاتے اترتے جو چاہتے تصرف فرماتے۔ نہیں، رفتہ رفتہ بادشاہ کا اتنا اعتماد ہو گیا کہ بادشاہ نے سارے کام ان کے سپرد کر دیے، برائے نام بادشاہ رہ گیا، جو کچھ کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو دنیا کے اندر اجر ہے، دنیا کے اندر اجر، اور وہ جو آخرت کا اجر ہے وہ اس سے بھی بہتر ہوگا، اور اس کی مثال خود حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ زندگی ہے۔ وہ 14 سال اس کا آغاز ہو گیا، پہلے 7 سال انہوں نے سارا بندوبست کیا جیسا کہ انہوں نے خود بتایا تھا، اور پھر جو 7 سال قحط کے شروع ہوتے ہیں، تو یہ قحط صرف مصر میں نہیں، ارد گرد کے علاقوں میں بھی یہ قحط تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان
شام میں جسے آج کل جارڈن جسے کہتے ہیں، یہ وہاں پر آباد تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے راشن بندی کر دی، ہر خاندان کو اتنا اتنا ملے گا، اور وہ راشن بکتا تھا، بادشاہ کا خزانہ بھر رہا تھا، لوگوں کی گزر اوقات ہو رہی تھی۔ تو صرف انہوں نے مصر کے لیے نہیں بلکہ ارد گرد کے علاقوں کے لیے بھی انہوں نے اجازت دے دی کہ ان کو بھی راشن فراہم کیا جائے۔ یہ بات سن کر کہ مصر کا بادشاہ بڑا مہربان ہے، تو چلیں وہاں سے جا کر راشن لے کر آتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے راشن لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے آئے۔ یہ پہلی آمد ہے، 4 دفعہ وہ کنعان سے مصر آتے ہیں۔ پہلی دفعہ یہ 10 بھائی جو باپ شریک پدری بھائی تھے ان کے علاتی، یہ آئے، یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں۔ یوسف نے پہچانا، وہ بھائی نہیں پہچان رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ بھائی تو بڑے تھے اس وقت، ان کی شکلیں تقریباً وہی ہوں گی۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے، اب بچے جوان ہوئے اور پھر جیل کا عرصہ گزرا، ایک وقت گزر گیا تھا، اس عرصے میں کافی چینجز آ جاتی ہیں شکل و صورت میں۔ تو بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام پہچان رہے تھے۔ جب انہیں ان کا سامان تیار کیا، یعنی ان کو غلہ دیا، اس وقت یہ تھا کہ ایک فیملی کو، ایک شخص کو ایک اونٹ کا جو بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے، جتنا غلہ وہ اٹھا سکتا ہے، تو ایک بارے شتر اونٹ کا بوجھ وہ غلہ دیا جاتا تھا، یہ مقرر کر رکھا تھا۔ جب سامان تیار کیا تو انہوں نے حالات پوچھ لیے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارا بھائی اور بھی ہے لیکن ابا اس کو آنے نہیں دیتے۔ تو فرمایا کہ وہ جو بھائی ہے نا، بھائی، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا، اب اگر آؤ تو اس کو بھی لے کر آنا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں بھرپور پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور کتنا اچھا مہمان نواز ہوں؟ دیکھو اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا، میرے پاس نہ آنا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ میرا بھائی بنیامین جو سگا بھائی تھا ان کو ساتھ لے کر آئیں، اور ان کے ساتھ بھی وہ لوگ بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، ان کے بارے میں ہم ابا جان کو بہلائیں گے، پھسلائیں گے، اور ہم کر سکتے ہیں، انا لفا، ہم کر سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں خود۔ حضرت یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ یہ جتنی انہوں نے نقدی دی ہے، خریدنے کے لیے قیمت دی ہے، یہ ان کی بوریوں میں رکھ دی جائے۔ ہو سکتا ہے گھر جا کر جب دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ بادشاہ کتنا اچھا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ لوگ واپس آئیں۔ ابا جان کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان، ایک پیمانہ یعنی ایک بارے شتر وہ ہمیں نہیں ملا، اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جاتا تو ہمیں ایک بارے شتر، ایک غلہ ہمیں وہ اور بھی مل جاتا، تو آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں گے۔ وہی جملہ جو یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے موقع پر استعمال کیا تھا، وہی بات اب بھی کہی۔ ابا جان نے کہا اس سے پہلے بنیامین کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کر چکا ہوں، تو کیا ویسا ہی اب بھی تم پر اعتبار کروں؟ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین۔ معلوم ہوا کہ محفوظ وہ ہوتا ہے جس کی اللہ حفاظت کرے۔ فاللہ خیر حافظا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ نقدی اس میں پڑی ہوئی ہے اور لوٹا دی گئی ہے، تو بڑے خوش ہوئے۔ ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری نقدی، یہ ہمیں لوٹا دی گئی، بس اب ہم اپنے بھائی کو لے کے جائیں گے، حفاظت کریں گے، اور ایک بار شتر غلہ اور ہم لے کر آئیں گے، اور یہ غلہ تھوڑا سا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے سچا وعدہ نہیں دیتے اور اس پر اللہ کو گواہ نہیں بناتے کہ تم اسے واپس لے کر آؤ گے۔ ہاں، اگر کوئی مصیبت ایسی آ جائے کہ تم سب گر جاؤ تو ایک الگ بات ہے۔ انہوں نے بہت وعدے دیے، عہد کیے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ ہمارے اس کہے پر وکیل ہے، جی وہ گواہ ہے اس پر۔ جب روانہ ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے
وصیت، ایک نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا۔ ماشاءاللہ بڑے کڑیل جوان تھے، خوبصورت تھے، جب لوگ دیکھتے تھے تو ان کی نظریں اٹھتی تھیں کس باپ کے بیٹے ہیں سارے بھائی۔ تو اب جب 11 بیٹے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں نظر لگ جائے، کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ اور یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا کہ جاسوسی کا کچھ لوگ شبہ کر رہے تھے، تو اس جاسوس نہ تمہیں سمجھیں، تو شہر کے جو مختلف دروازے ہیں ان سے تم داخل ہونا۔ یہ میں ایک تدبیر کر رہا ہوں، باقی جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہو کر رہے گا۔ تو مومن کو یہی چاہیے کہ تدبیر کرے، بھروسہ تقدیر پر رکھے، جیسے حضرت یعقوب نے تدبیر کی لیکن بھروسہ تدبیر اللہ کی تقدیر پر تھا۔ دوسری آمد، یہ 11 بھائی آئے، پہلے 10 بھائی آئے تھے، بنیامین نہیں آئے، اس دفعہ دوسری دفعہ 11 بھائی آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور بھائی کو اپنے پاس اپنے محل کے اندر ٹھہرایا۔ دوسرے بھائی وہ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوں گے لیکن انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں ٹھہرایا اور کہا کہ دیکھو میں تیرا بھائی ہوں یوسف، میں تیرا بھائی ہوں، ان کے کرتوتوں پر اب غم نہ کھاؤ، وہ مصیبت کے دن کٹ گئے۔ اب واپس جانا تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور بھائی وعدہ دے کر آئے تھے کہ ہم واپس لے کر آئیں گے۔ یہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک کشمکش شروع ہوئی۔ اب اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب انہوں نے سامان تیار کیا تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنا چاندی کا پیالہ جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے وہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا۔ بھائی کو جو غلہ دینا تھا تو بھائی کی بوری میں وہ اپنا چاندی کا پیالہ رکھ دیا۔ انہوں نے تو اس نیت سے رکھا تھا کہ بھائی جب جا کے کھولے گا تو میری یاد آئے گی، یادگار کے طور پر انہوں نے ایک گفٹ دیا انہیں، جو دوسروں کو نہیں دیا، ان کو دے دیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، پانی مانگا تو دیکھا کہ وہ پیالہ نہیں ہے، اور قافلہ تھوڑی ہی دیر پہلے چلا تھا۔ کہا کہ دیکھو کہیں یہ نہ لے کر گئے ہوں، کسی نے کہا کہ دیکھو کہیں یہ نہ لے کر گئے ہوں، تو ایک پکارنے والے نے پکارا، او قافلے والو تم تو چور ہو، تم تو چور ہو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ وہ واپس پلٹے، کہا کہ کیا چیز گم ہو گئی؟ کہا کہ بادشاہ کا شاہی پیالہ وہ نہیں مل رہا، اور دیکھو جو لے کر آئے گا وہ پیالہ اگر ہمیں مل جائے گا، جو ہمیں بتائے گا، اسے ہم ایک بار شوتر اور بھی دیں گے، یعنی ایک غلہ اونٹ کے وہ وزن کے اس کے برابر جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، بار شوتر، وہ ہم اسے اور بھی دیں گے، انعام ہوگا۔ اور اس نے، وہ جو پکارنے والا تھا، اس نے کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد مچائیں، اور اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں، ایک اچھے خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ کہنے لگے، ان بادشاہ کے جو عمال تھے انہوں نے کہا اگر جھوٹے ہوئے، اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے دین کے مطابق، جو ان کے دین میں سزا تھی بھائیوں نے، وہ بتائی کہ جس کے کجاوے میں، جس کی بوری سے وہ پیالہ نکلے گا، بس وہی اس کی سزا، وہی اس کی جزا ہے۔ یعنی چور کو وہ پکڑ لیتے تھے اور اس سے کام کرواتے تھے، جیسی چوری ہوتی تھی اس کے مطابق 1-2 سال اس کو وہ کام کرتا تھا، یہی اس کی سزا ہوتی تھی۔ یہ ان کے دین میں تھا۔ اب وہ تلاشی شروع ہوئی۔ وہ جو مؤذن ہے، اعلان کرنے والا، اس نے بھائیوں، وہ جو ان کا حضرت یوسف کا بھائی تھا بنیامین، اس سے پہلے باقی سب بوریوں کی تلاشی لینا شروع کی، اس سے کچھ نہیں نکلا۔ اور پھر بنیامین کی بوری کی تلاشی لی تو اسے پیالہ نکل آیا۔ اور ان کی تلاشی پہلے اس لیے نہیں لی کہ یہ تو بالکل بادشاہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور بادشاہ ان پر بہت مہربان تھا، تو وہ سمجھے کہ یہ حرکت انہوں نے تو کی ہوگی، یہ کام نہیں کر سکتا۔
لیکن بنیامین جو حقیقی بھائی تھا اسی کی بوری سے پیالہ نکل آیا۔ اللہ جل شانہ فرماتا، ظاہر ہے اب اس کی سزا کیا ہوتی کہ بنیامین کو وہاں رکنا پڑتا۔ حضرت یوسف یہ چاہتے تھے لیکن بادشاہ کے دین میں اس کی اجازت نہیں تھی، ان کے قانون میں اس کی اجازت نہیں تھی، وہ رکھنا چاہتے تھے۔ اب صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ خود اپنی زبان سے کہہ چکے تھے کہ جس کی بوری سے پیالہ نکلے گا اسے آپ رکھ لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اپنے پیارے یوسف کے لیے ہم نے یہ تدبیر کی تھی، ان کی خواہش کو ہم نے پورا کر۔ بس دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرح پر ماحول کو سازگار فرما دیتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہیں ہم درجے بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، کسی کو اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیوں نے کہا، اب جب وہ پیالہ نکل آیا تو بھائیوں نے کہا ان یسرق، اگر اس نے یہ چوری کی ہے اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ تو بچپن میں مفسرین نے لکھا کہ حضرت یوسف اپنی پھوپھی کے ہاں جاتے تھے اور پھوپھی بڑی محبت کرتی تھی، تو وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو واپس آنے کا وقت ہو گیا۔ اب پھوپھی نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا، وہ بڑے پیار سے یوسف علیہ السلام کو باندھ دیا۔ یعقوب جب لینے کے لیے گئے اپنی بہن کے گھر تو کہا کہ وہ ابا جان کا کمر بند تھا ابراہیم علیہ السلام کا، دادا جان کا، وہ نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں پہ ہے، اور باندھا خود تھا جی، وہ نہیں مل رہا۔ اچھا تلاشی لو سب کی، دیکھا تو وہ یوسف علیہ السلام کی کمر سے بندھا ہوا تھا۔ کہا کہ بس دیکھ لو اس نے تو چوری کی ہے، اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ یہ پھوپھی نے پیار میں یہ کام کیا، گھر کے اندر ایسی باتیں، تو مقصد ان کا روکنا تھا۔ تو ان نالائقوں نے اس واقعے کی جانب اشارہ کیا، آج اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کرے، یہ تو عادت ہے ان لوگوں کی، ان بھائیوں کی عادت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک بات کہی، ظاہر نہیں کیا لیکن دل میں کہا انتم شر مکانا، تم بڑے شریر لوگ، تم بہت شریر، وہ بات تو کلیئر ہو گئی تھی اسی وقت، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہوا، تم بہت شریر لوگ، اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ کہنے لگے کہ اے عزیز، یعنی اے بادشاہ۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ بادشاہ بن چکے تھے، ان کا ایک بوڑھا باپ ہے، بہت بوڑھے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ان کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، بڑے نیک ہیں، مہربانی کریں۔ حضرت یوسف نے فرمایا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم کسی بے گناہ کو یہاں پکڑ کر رکھیں، اسی کو رکھیں گے جس سے جرم ثابت ہوا ہے۔ یہ پہلے نفسانی آزمائش میں یہ بات فرمائی تھی کہ معاذ اللہ، اب حکومت اور عدل کے موقع پر بھی یہی بات فرمائے۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی پناہ اور مدد ہے جو انسان کو بچاتی ہے، اور یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ سزا اسے دینی چاہیے جو قصوروار ہو۔ حضرت یوسف نے کہا کہ جس کا جرم ہے وہی یہاں رہے گا، دوسرے کو ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، تو سزا اسے دینی چاہیے جو قصوروار ہو۔ عزیزوں کو پکڑنا، بھائیوں کو پکڑنا، رشتہ داروں کو پکڑنا اور تھانے میں جیل میں پھینک دینا یہ ظلم ہے، اس کی اجازت نہیں۔ جب مایوس ہو گئے تو الگ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بڑا بھائی یہودا، اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے ابا جان سے کتنے وعدے کیے تھے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں جو کرتوت کر چکے ہو وہ بھی تمہارے علم میں ہے، تو دیکھو میں تو یہیں پر رہوں گا جب تک کہ ابا کی اجازت نہیں آ جاتی یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا، یعنی میں ابا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ جاؤ ابا کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور جو ہمیں معلوم ہے ہم بس وہی بات کہہ رہے ہیں، غیب کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے، ہمارے سامنے یہ ہوا، اس نے چوری کی، بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا،
اور مزید اطمینان کے لیے جس بستی میں ہم تھے وہاں سے آپ پوچھوا لیں، تحقیق کروا لیں، یا جس قافلے میں ہم واپس آئے ہیں ان قافلے والوں سے پوچھ لیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ وہاں بھی کہا تھا کہ ہم سچے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں آپ یقین نہیں کریں گے۔ اب وہاں جھوٹ بول رہے تھے تو تب کہا کہ ہم سچے ہیں، یہاں سچ بول رہے ہیں، لیکن وہ جو جھوٹ بولا ہوا تھا یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں تھا، تو وہی بات جو اس موقع پہ فرمائی تھی وہ یہاں بھی فرمائی، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری من گھڑت بات ہے، حالانکہ اس وقت من گھڑت نہیں تھی۔ فرمایا کہ فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں، نہ شکوہ ہے نہ انتقام ہے، کس سے میں بدلہ لوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ساکھ ختم ہو جائے، اعتبار اٹھ جائے، تو پھر انسان سچ بھی بولے تو اس کا یقین نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام وہ مجلس سے اٹھے اور کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس یوسف پر۔ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور وہ گھٹ گھٹ کر رہتے تھے، اپنا غم سینے میں دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا آپ مسلسل یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ گھل گھل کر اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ فرمایا کہ میں اپنے اضطراب کی، اپنے غم اور حزن کی بس اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی حضرت یعقوب دیکھ رہے تھے کہ یہ واقعات بڑے عجیب و غریب ہو رہے ہیں، پہلے یہ ہوا اب یہ ہوا، تو میں کہ کچھ نہ کچھ اس کے پس پردہ کہ اللہ کی حکمت وہ کام کر رہی ہے۔ بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دیکھیے یوسف کہتے ہیں کہ 40 برس گزر گئے تھے، ابھی تک مایوس نہیں ہوئے، تو اب بنیامین بھی نظروں سے اوجھل، تو کہا کہ جاؤ تلاش کرو، یوسف بھی مل جائے گا، بنیامین بھی مل جائے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اب وہ پھر سفر ہوا کنعان سے مصر کا، یہ تیسری دفعہ آمد ہے۔ 9 بھائی وہاں سے آئے اور ایک بھائی یہودا یہاں موجود تھا، اور بنیامین تو پہلے ہی بادشاہ کے پاس تھے۔ جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، اے بادشاہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو پر سختی آ گئی ہے اور ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، یہ حقیر سی نقدی یا پونجی ہم لے کر آئے ہیں، ہمیں بھرپور پیمانہ دیجیے، پیمانہ بھر کے ہمیں غلہ دیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمارا خیال کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، یقیناً اللہ خیال رکھنے والوں کو، صدقہ کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس جب یہ مقام یہاں پر آ گیا تو حضرت یوسف کا دل بھی پسیج گیا۔ جب یہ سنا نا کہ گھر تکلیف ہے، تو ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی وہاں تھے، تو اس خیال سے کہ ماں باپ معلوم نہیں کہ کس حال میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں، دل پسیج گیا۔ فرمایا کہ جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی سے کیا سلوک کیا تھا جب تم نادان تھے، یعنی تم اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے جو تم کر رہے تھے، تو یاد ہے تمہیں کہ تم نے یوسف اور بھائی سے کیا سلوک کیا تھا؟ اب جو انہوں نے دیکھا جی، پہچاننے کی کوشش کی، تو کہنے لگے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے کیا تم وہی ہو؟ یقیناً تم یوسف ہی ہو۔ اب وہ شکل، سارے فیچرز وہ سامنے آ گئے، تو کہا یقیناً تم ہی یوسف ہو، ورنہ یہ حوالہ کون دے سکتا تھا؟ فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اور یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک و کاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، یہ استقامت ہے۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ فرمایا
لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی سزا نہیں ہے، کوئی عتاب نہیں ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے فرمائی تھی فتح مکہ کے موقع پر۔ ایسا کرو کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اب سارے گھر والوں کے یہاں پر لے آؤ، اب کنعان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ سوال کا جواب آ گیا کہ وہ تو آباد تھے شام میں، تو مصر کیسے آئے؟ یہ سوال کا جواب یہاں پہ آ گیا۔ اب سارے گھر والوں کو مصر لے آؤ۔ وہاں پہنچے، جب ادھر سے قافلہ روانہ ہوتا ہے، ادھر ابا جان کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کنعان میں ہیں، شام میں، اور قافلہ مصر سے روانہ ہوتا ہے، تو وہاں یعقوب فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ میری عقل خراب ہو گئی، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یوسف کنویں میں پڑے ہوئے تھے، قریب کنویں میں تھے، تو خوشبو نہیں آئی، اور یہاں مصر سے قافلہ روانہ ہوتا ہے اور خوشبو آ جاتی ہے 40 سال کے بعد، 40 برس کے بعد یہ خوشبو آتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے، اللہ جب چاہے وہ خوشبو پہنچا دے، جب نہ چاہے تو خوشبو نہ سنگھائے۔ کہا، بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ وہ پرانے وہم میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ جو اس موقع پر موجود تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے، ان لوگوں نے کہا آپ وہ پرانے خیال میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں یوسف کی خوشبو۔ جب وہ خوشخبری لانے والا پہنچا تو قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی، فرتد بصیرا، رو رو کر جو بینائی ختم ہوئی تھی وہ یکدم لوٹ آئی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ غم کی وجہ سے جب بینائی ختم ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر خوشی بے انتہا ملے تو بینائی بحال ہو جاتی ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف کی قمیص ڈالی گئی اور بینائی بحال ہو گئی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا اس سورہ میں 3 مرتبہ ذکر ہے۔ پہلی دفعہ بھیڑیے کے واقعے میں، پھر زلیخا کے قصے میں، اور تیسری مرتبہ یہاں۔ پہلی مرتبہ اسی قمیص نے یقین دلایا کہ یوسف زندہ ہیں۔ جب ابا جان نے دیکھا تھا تو کہ قمیص بالکل صحیح سالم ہے اور یوسف نہیں ہے، تو یقین ہو گیا کہ یوسف زندہ ہے۔ دوسری مرتبہ یہی قمیص پاک دامنی کا قرینہ بنا، اور تیسری مرتبہ یہ قمیص بینائی کی بحالی کا قرینہ بنا۔ فرمایا کہ میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کہنے لگے کہ ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی دعا کیجئے کہ مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، یقیناً ہم خطا کار تھے، اب شرمندہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ جو فرمایا کہ کروں گا، مفسرین نے لکھا کہ تہجد کا وقت، کہا کہ میں اس وقت یہ دعا کروں گا، تو معلوم ہوا کہ وقت کی بھی اہمیت ہوتی ہے، جیسے رمضان میں لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے۔ اب چوتھی مرتبہ آتے ہیں، چوتھی مرتبہ اب والدین کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ چوتھی آمد ہے کنعان سے مصر۔ جب وہاں پہنچے، یوسف علیہ السلام کو اطلاع ملی تو کہتے ہیں کہ وہ شہر سے کافی باہر آئے استقبال کے لیے، تو اپنے ماں باپ کو اپنے پاس انہوں نے ٹھکانہ دیا، جگہ دی، اپنے پاس بڑے احترام سے روکا، ٹھہرایا، اور کہا کہ چلیے مصر میں داخل ہوں، شہر میں داخل ہوں، انشاءاللہ آمینین، اب یہاں آپ امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ پھر انہوں نے، یعنی وہ ایک خواب تھا، اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ بادشاہ کی حکومت تسلیم کرنے کی علامت یہ تھی کہ اس کے سامنے جھکا جاتا تھا۔ یہ تو اب وہ وہاں جب آ کر رہنا شروع کیا انہوں نے، تو اب 11 بھائی تھے اور ماں باپ تھے، تو اب یہ بادشاہ کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے جھکنا یہ ضروری تھا۔ تو انہوں نے
وہ تخت پر بیٹھے اور ماں باپ اور 11 بھائی وہ ان کے سامنے جھکے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، وہ جو بچپن میں نے خواب دیکھا تھا آج اس کی تعبیر سامنے آ رہی ہے۔ اللہ نے اس خواب کو سچ کر دیا اور میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جب اللہ نے مجھے قید سے نکالا اور آپ کو دیہات سے یہاں شہر میں لے آیا۔ میرے بھائیوں اور میرے درمیان اس نے فساد ڈلوا دیا تھا۔ یقیناً میرا رب لطیف لما یشاء، بڑا اہم مقام ہے۔ میرا رب لطیف ہے، بڑا باریک بین ہے، بڑی باریک تدبیر کرنے والا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کی بہت باریک تدبیر کرنے والا ہے میرا رب، وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اب یہ دیکھیے سارا یہ واقعہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، کس طرح گھر سے نکلے کنویں میں۔ یہ باریک تدبیر کیسے ہوئی کہ اللہ ان سے ایک بڑا کام لینا چاہتا تھا مستقبل میں، اس کام کے لیے کیسے وہ اسباب فراہم کیے گئے، کیسے ان کی تربیت کی گئی کہ گھر سے نکالا گیا کنویں میں، کنویں سے نکلے منڈی میں، منڈی سے شاہی محل میں پہنچتے ہیں اور شاہی محل سے جیل میں، اور جیل سے نکلتے ہیں تو اللہ تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ یہ دیکھیے کس طرح سے اللہ نے یہ بندوبست کیا اور پھر ان سے ہزارہا اپنی مخلوق کی خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائی۔ اب حضرت یوسف عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، آپ نے مجھے ملک بھی دے دیا، مجھے علم بھی دے دیا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ اب ایک کرم اور فرما کہ میری موت حالت اسلام پر ہو اور مجھے صالحین کے ساتھ لاحق فرما دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی خوش نصیبی انسان کی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ زندگی 60-100 سال کی یہ تو گزر جاتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ تکلیف کی اور رنج کی زندگی ہے۔ فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ منصوبہ سازی کر رہے تھے۔ اکثر لوگ خواہ آپ کتنا ہی چاہیں ایمان نہیں لاتے، اور آپ اس پر کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، یہ تو ذکر ہے جو تیرے رب کی طرف سے سب جہان والوں کے لیے نازل ہو رہا ہے۔ دیکھیے سورہ یوسف کے 3 اسباق، یعنی اس واقعے کے، اس قصے کے 3 اسباق ہیں۔ سب سے پہلا سبق لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ دوسرا سبق انہ من یتقی ویصبر، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری جائے اور صبر کیا جائے، اگر کوئی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تیسرا سبق ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بہت باریک تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ 3 مقامات اس پورے قصے کی جان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر غور کیجئے، انہی نصائح پر آپ نے عمل کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال کامیابی عطا فرمائی۔ سورہ کے آخر میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کتنی تکوینی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہوئے ان نشانیوں میں غور نہیں کرتے، ورنہ یقیناً یہ اللہ کو پہچانتے۔ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، الا وہم مشرکون، مگر شرک کرتے ہوئے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ مانتے ہیں، اور اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے مانو اس طرح پر کہ صرف مجھے ہی مانو، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پوری صورت کے واقعات شہادت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہی یوسف علیہ السلام کی دعوت تھی۔ آپ بھی کہہ دیجئے کہ میرا بھی یہی راستہ ہے اور یہی مشن ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہوں، میں اور میرے پیروکار اس راہ پر پوری بصیرت سے چل رہے ہیں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار اس راہ پر، توحید کی راہ پر پوری بصیرت سے چل رہے ہیں، ہمیں اس بارے میں ذرا تردد نہیں، میرا پورا یقین ہے
کہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ کے بالکل آخر میں ارشاد ہے، ان واقعات میں، انبیاء کے ان قصص میں بڑی عبرت ہے، لیکن یہ نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کتاب حق ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ اب اجمالی طور پر سورہ یوسف پر ایک طائرانہ نظر وہ ڈال لیجیے خلاصے کے طور پر، کہ سورہ یوسف توحید پر استقامت عطا کرتی ہے۔ سورہ یوسف توحید پر استقامت عطا کرتی ہے، پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کا حوصلہ بخشتی ہے۔ سورہ یوسف گناہ پر نیکی کے غلبے کی داستان ہے۔ سورہ یوسف زندگی کے نشیب و فراز میں رہنما ہے۔ سورہ یوسف سوچوں کو مثبت رخ عطا کرتی ہے۔ سورہ یوسف انتقام کے بجائے عفو و درگزر کی طاقت عطا کرتی ہے۔ سورہ یوسف انسان کو ڈپریشن سے نجات دلاتی ہے۔ اس لیے بڑے غور سے، تدبر سے سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان اور قرآن کی برکت سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ رمضان اور قرآن کے وسیلے سے ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔